السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی تو خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا گے۔ مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر گے، میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے۔ یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا گے سید کی ولایت نے، میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ گے۔ شرائط کس قدر تھی، بات تھی کیسی شریعت کی، یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا گے۔ نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم گے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا گے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا گے۔ سامعین محترم، پاکستان روئے زمین پر ایک ایسا مسلم ملک ہے جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ دو قومی نظریے کے بعد اس ملک کی آزادی کی تحریک چلی تو اس آزادی میں لاکھوں جانیں قربان ہوئی، اور بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بھی اپنی قربانی پیش کی ہے، اور علماء اہل سنت نے فرقہائے باطلہ اور اسلام کے مخالفین کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں مسکت جواب دے کر توحید و رسالت اور نظام مصطفیٰ کے نعروں کو بلند کرتے ہوئے مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کی حق ہونے کو واضح اور روشن کیا گیا۔ لیکن افسوس، صد افسوسناک امر یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے اس سے ملک پاکستان میں اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ازواج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں کھلی گستاخیاں ہو رہی ہیں، خصوصاً شیخین کریمین و سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مغالطات بکے جا رہے ہیں۔ تو ایسے عالم میں، ایسے وقت میں صرف ضروری نہیں بلکہ فرض ہے کہ علماء اہل سنت، عقائد اہل سنت اور سواد اعظم کے موقف کو کھول کر بیان کرے تاکہ صحیح مسئلہ عوام کو معلوم ہو جائے۔ اسی تناظر میں کہ جب حضرات صحابہ پر، صحابیات پر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب گالی گلوچ کی جا رہی تھی اور ان کی شان میں جب نازیبا کلمات کہے جا رہے تھے، اس تناظر میں کنز العلماء، مفکر اسلام، وارث علوم اعلیٰ حضرت، سیف الاسلام والمسلمین، محافظ فکر رضا، الحاج مفتی اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، دفاع صحابہ و اہل بیت میں دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ نے کئی کانفرنسیں اور مجالس کر کے عقائد اہل سنت و سواد اعظم کے موقف کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے بہا برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی خدمات جلیلہ کو اللہ اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول و مقبول فرمائے،
اور اہل سنت والجماعت پر آپ کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات محترم، ایسے تو حضرت کے کئی سارے بیانات ہیں، لیکن ایک بیان کہ جس میں حضرت نے کھل کے شیعوں، رافضیوں اور خاص کر آسیہ ملعونہ کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی، تو شیعوں، رافضیوں اور آسیہ ملعونہ کے رد میں آپ نے زبردست بیان فرمایا اور ان لوگوں کا رد کیا، اور مسئلہ باغ فدق کو بیان کر کے آپ نے عقیدہ اہل سنت کو واضح کیا۔ لیکن اس پر مخالفین نے، آپ کے دشمنوں نے آپ کے اس بیان کے ما قبل اور ما بعد کی گفتگو کو کاٹ کر ایک کلپ بنائی۔ اس میں حضرت کا بیان یوں تھا کہ جب باغ فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، لیکن جب سامنے سے حدیث آئی تو جس کے جگر کا ٹکڑا گئے تو انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ ایک کلپ بنائی اور اسے نشر کیا گیا، پھیلایا گیا، اور اس پر مخالفین، شیعہ، رافضی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ علماء اہل سنت نے بغیر تحقیق اور بغیر دلائل کے ان کا رد کیا، اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو نازیبا کلمات کہے، اور آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت نے جو شیعوں، رافضیوں اور آسیہ ملعونہ کا رد کیا اور عقائد اہل سنت کو واضح کیا، اور خاص کر مسئلہ باغ فدق کو ذکر کر کے عقیدہ اہل سنت کو واضح کیا، تو اس پر حضرت نے جو خاص مطالبے کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطا کا لفظ استعمال کیا، اور اس خطا سے خطا اجتہادی حضرت نے مراد لیا تھا کہ بعد کی کئی کانفرنسوں میں آپ نے اس کی وضاحت کی گئی۔ تو آپ نے جو باغ فدق کا مسئلہ ذکر کرتے ہوئے اور خاص مطالبے کے وقت حضرت فاطمہ کے لیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو لفظ خطا استعمال کیا، تو اس پر، اس خطا اجتہادی پر آپ نے کئی معتبر کتب کے حوالے پیش کیے گئے۔ میں ان کتابوں کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو شک ہو تو آپ ان کتب کی طرف رجوع کریں۔ سب سے پہلی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کے مصنف ہیں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے بعد فتاوی رضویہ شریف جلد 15، اس کے مصنف ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حاشیۃ القلمبوی علی شرح جلال الدوانی علی العقائد العدودیہ، اس کے مصنف ہے شیخ ابو فاتح اسماعیل بن مصطفیٰ قلمبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے بعد شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پاکیزہ تصنیف۔ اس کے بعد الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، اس کے مصنف امام احمد بن اسماعیل شافعی ثم الحنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد بحر العلوم شرح مسلم الثبوت۔ اس کے بعد مفردات الفاظ قرآن فی غریب القرآن، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پاکیزہ تصنیف۔ اس کے بعد التوقیف علی مہمات التعاریف، امام عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پاکیزہ تصنیف۔ اس کے بعد سنن النسائی فی صحیح بخاری جلد 4، پھر شرح مواقف سید شریف علی بن محمد الجرجانی جلد 8، شرح مواقف ان کی پاکیزہ تصنیف۔ اسی طرح
کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان، اس تفسیر کا بھی آپ نے حوالہ دیا، مستدرک للحاکم اور فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد۔ آپ نے ان معتبر کتب کے حوالے سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد جو حضرت نے بیان فرمایا کہ اس پر علماء کی کثیر تعداد نے تائید فرمائی ہے، بڑے بڑے علماء، فقہاء اور مشائخ نے آپ کے اس بیان کی تائید فرمائی گئی اور فرمایا کہ جو حضرت نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ میں تائید کرنے والے علماء کرام کے نام عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے جو عقیدہ بیان کیا گیا وہ کوئی خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے۔ تو میں تائید کرنے والے علماء کرام کے نام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ کن کن علماء نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے حق ہونے اور ان کے اس بیان کے سچ ہونے پر کن کن علماء نے تائید فرمائی ہے، نام سماعت فرمائے۔ شہزادہ و جانشین صدر الشریعہ حضور محدث کبیر مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ امجدی صاحب قبلہ، پھر شہزادہ و جانشین حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ، غازی اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ و حضور امین شریعت و حضور اشرف الفقہاء مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے برادر اصغر مرحوم مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب قبلہ، پھر سجادہ نشین آستانہ کوٹلہ شریف ڈاکٹر میاں صغیر احمد کوٹالوی صاحب قبلہ رحمت صاحب قبلہ۔ اس کے بعد پیر اقبال حمدانی صاحب قبلہ، میاں تنویر احمد کوٹالوی صاحب قبلہ، پیر مفتی محمد لطیف اللہ صاحب اشرفی قبلہ، داماد حضور محدث کبیر مفتی شاہد رضا مصباحی صاحب قبلہ، پیر سید فدا حسین شاہ صاحب قبلہ، مفتی کریم بخش جلالی صاحب قبلہ بکی شریف، سید عرفان شاہ مشہدی کے استاذ سید عظمت علی شاہ صاحب قبلہ، فی جانشین ہمدم پیر اقبال ہمدم صاحب قبلہ، مفتی محمود حسین شائق صاحب قبلہ، علامہ عبد المصطفیٰ المعروف مفتی اللہ رحم صاحب قبلہ کراچی، پھر مدرسہ کنز الایمان و ضلع قصور کے علماء مفتی سید ابو بکر عمار صاحب قبلہ، قاری صابری صدیقی صاحب قبلہ، مفتی محمد عبد الرسول صاحب قبلہ، مولانا محمد عالم نقشبندی صاحب قبلہ، قاری محمد ریاض سیالوی صاحب قبلہ، مولانا محمد زہیب جلالی صاحب قبلہ، مولانا محمد عرفان نقشبندی صاحب قبلہ، مفتی حافظ محمد مقصود یوسفی صاحب قبلہ، حافظ محمد اویس صاحب قبلہ، حافظ محمد حسنین جلالی صاحب قبلہ، حافظ محمد قمر ریاض صاحب قبلہ، حافظ اسامہ جلالی صاحب قبلہ، حافظ زاہد جلالی صاحب قبلہ، مفتی محمد عثمان جلالی صاحب قبلہ، مولانا محمد عمران عطاری صاحب قبلہ، مولانا عبد الشکور فریدی صاحب قبلہ اور مولانا محمد امتیاز قادری صاحب قبلہ، مفتی محمد احمد رضا قصوری صاحب قبلہ، مولانا غلام شبیر صاحب قبلہ، مفتی اعجاز فیضی صاحب قبلہ ہمدم شریف، قاری محمد احمد نوری صاحب قبلہ، قاری محمد حسین نوری صاحب قبلہ، قاری محمد عبداللہ قادری صاحب قبلہ، قاری محمد شعیب صاحب قبلہ، قاری محمد سخاوت رضوی صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام اور علماء مشائخ کانووکیشن کے سارے علماء کرام، اسی طریقے سے ضلع اوکارا کے علماء کرام محمد امانت علی سرداری جلالی صاحب قبلہ، محمد عابد اتاری جلالی صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام، اسی طرح پروفیسر طفیل سالک صاحب قبلہ، حافظ زہیب جلالی صاحب قبلہ، پھر علامہ بشیر مصطفی صاحب قبلہ، پھر سید محمد بہادر شاہ صاحب قبلہ،
اسی طرح محمد اسلم بنیالوی صاحب قبلہ UK، اسی طرح شہزادہ مرحوم مفتی عابد جلالی صاحب قبلہ، حافظ محمد قابل اسلام جلالی صاحب قبلہ، علامہ ارشاد احمد جلالی صاحب قبلہ، شیخ الحدیث مفتی سعید قمر سیالوی صاحب قبلہ، اور مفتی محمد اسحاق ابراہیم جلالی صاحب قبلہ، مفتی عبدالعلیم جلالی صاحب قبلہ، محمد اشرف شاد ترابی صاحب قبلہ، پیر سید تبسم شاہ بخاری صاحب قبلہ، جلالیہ علماء کانوکیشن کے علماء کرام، مفتی آصف سعید شاذلی صاحب قبلہ، محمد شاہد عمران جلالی صاحب قبلہ، سید محمد کامل صاحب قبلہ، علامہ غفران محمود سیالوی صاحب قبلہ، سید ولی احمد قادری رضوی صاحب قبلہ، اور اسی طریقہ سے سید رضوان رفاعی شافعی صاحب قبلہ، ابو الخیر محمد زبیر صاحب قبلہ، اور خادم حدیث دارالعلوم غوثیہ ضیاء القرآن کرلا ممبئی ساجد علی رضوی مصباحی صاحب قبلہ، جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی حافظ عمر فاروق قادری جلالی صاحب قبلہ، اسی طرح قاری جور بہادر صاحب قبلہ، پھر شان مولا علی کانفرنس 28 فروری میں موجود 40 علماء کرام، پھر اشرف العلماء فاؤنڈیشن کے 25 علماء کرام، پھر علامہ اکرم حسینی رضوی صاحب قبلہ، پھر سجادہ نشین خانقاہ حیدری دلی سید جابر عامری صاحب قبلہ، پھر میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب قبلہ، اور پیر مفتی غلام قادری صدیقی صاحب قبلہ، اور علماء ہند و نیپال کے علماء کرام۔ ان سارے علماء نے آپ کے بیان پر تائید فرمائی کہ جو آپ نے بیان فرمایا وہ آپ کا بیان وہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور آپ نے جو بیان فرمایا وہ حق ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو بیان کیا تھا، جس وقت اور جہاں بیان کیا تھا، تو اس وقت رونق کی اسٹیج 40 سے زیادہ علماء کرام اور شیوخ تھے، اور کثیر تعداد میں عوام تھی۔ آپ نے تنہ تنہا اور چھپ کے بیان نہیں کیا گیا، آپ نے برسر عام اور 40 سے زائد علماء کی موجودگی میں اور کثیر تعداد میں عوام تھی، ان کی موجودگی میں آپ نے مسئلہ باغ فتح کو بیان کیا اور عقیدہ اہل سنت کو واضح کیا۔ کہ میں ان میں سے چند علماء کے نام عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے حق ہونے پر مکمل یقین ہو جائے کہ اتنے علماء کی تائید، اتنی معتبر کتابوں کے حوالے اور اتنے علماء کی موجودگی، یہ اس بات کی واضح اور روز روشن کی طرح یہ بات اس سے عیا ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ یہ حق پر ہے، اور انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ کچھ نام سماعت فرمائے۔ پیر طریقت علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب، جو تحریک صراط مستقیم کے امیر ہیں اور جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما ہیں۔ پھر حضرت علامہ ڈاکٹر پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب الخوارزمی آستانہ عالیہ کیراوالا شریف۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ ارشاد احمد جلالی حقانی صاحب، جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر اسلام لاہور۔ حضرت علامہ مولانا پیر محمد سلطان صاحب نقشبندی آستانہ عالیہ قاسم شریف گجرات۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد تنویر وٹالوی صاحب خطیب آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد رضا المصطفیٰ کڑیا والا۔ حضرت علامہ مولانا صاحب زدہ محمد منصور حسین تنویر صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ قاسم شریف۔ پیر طریقت سید محمد ابصار حسین شاہ صاحب کڑیا نوالم۔ پروفیسر محمد عبدالرزاق قادری صاحب، اور اسی طرح حضرت علامہ مولانا مفتی رمضان جلالی صاحب مدرس آستانہ عالیہ غوث یگانہ جھالا شریف۔ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نعمان افضل صدیق صاحب مبلغ اعوان شریف۔ حضرت علامہ مولانا محمد بشارت حسین بٹ صاحب صدر تحریک فکر اسلام جلال پور۔ حضرت علامہ مولانا مفتی یعقوب عالم جلالی صاحب پرنسپل اسلامک صفا سینٹر کو آنکھ۔ حضرت علامہ مولانا محمد ناصر اقبال رضوی صاحب
عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ نصیر احمد نورانی صاحب، علامہ رضوان نقشبندی صاحب حاجی والا، حضرت علامہ مولانا فیصل محمود قادری صاحب مدرس اسلامک یونیورسٹی کوٹلی کوہالہ، پیر طریقت پیر محمد ندیم سیفی حنفی آستانہ عالیہ توسہ شریف، علامہ مولانا عمران قادری صاحب کڑیا والا، علامہ قادر محمد افضل صاحب منگووال غربی گجرات، علامہ محمد لیاقت اٹکی صاحب اکبری مسجد جیل چوک گجرات، علامہ مولانا محمد اکمل علی صدیقی صاحب گجرات، علامہ مولانا حافظ الیاس جلالی صاحب، علامہ قاری محمد اعجاز صاحب داؤد پورہ، حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ صاحب فاضل ڈوڈا شریف، حضرت علامہ محمد قمر جلالی صاحب مدرس جامعہ صدیقہ رضویہ گجرات، حضرت علامہ مولانا قاری غلام حسین جلالی جلال پور، حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عدل جلالی امیر تحریک صراط مستقیم جلعہ گجرات، حافظ قاری محمد کامران الیاس جلالی گلی والا گجرات، حافظ قاری محمد شہزاد بغدادی گلا والا، پھر حافظ قاری محمد مظہر بیگ صاحب، پھر قاری محمد ارشد نقشبندی صاحب، حافظ محمد صادق صاحب، علامہ محمد علی جلالی صاحب، پھر حضرت علامہ مولانا محمد ادریس جلالی صاحب، پھر علامہ جمشید عباسی صاحب، علامہ مولانا دلشاد جلالی صاحب، علامہ قاری محمد بشیر صاحب مدرس ڈوڈا شریف، شیخ الحدیث علامہ مولانا غلام محمد وٹو جلالی مدرس ڈوڈا شریف، حضرت علامہ مولانا صفت اللہ جلالی صاحب مدرس ڈوڈا شریف، اور اسی پروگرام کے میزبان مولانا ریاست علی رومی جلالی صاحب، ان تمام علماء کی موجودگی میں اور کثیر عوام کی تعداد میں اور اتنے علماء کرام کی تعداد اور اتنے معتبر حوالوں کی روشنی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو بیان کیا گے وہ بیان نہیں عقیدہ اہل سنت کے، اور خود ساختہ بات نہیں بلکہ یہ عقیدہ اہل سنت کے اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شعر جس میں اعلیٰ حضرت فرماتے گئے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلیں۔ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر کی روشنی میں تائید کرنے والے ان سارے علماء کی اتباع کرتے ہوئے اور اس پروگرام میں اس جلسے میں موجود تمام علماء کی اتباع کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے یہ جو کتابوں کے حوالے دیے گئے اور قرآن اور احادیث اور معتبر کتابوں کے حوالوں کی روشنی میں میں محمد فہیم رضوی مصطفی اور میرا مکمل گروپ کنز العلماء اشرف آصف جلالی صاحب کی تائید کرتے گئے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان پر پہرا دیتے ہوئے ان علماء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معتبر کتابوں کے حوالوں کی روشنی میں محمد فہیم رضوی مصطفی اور میرا گروپ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کی تائید کرتے گئے اور آپ کے بیان کو ہم عقیدہ اہل سنت کہتے گئے اور اسی پر گامزن گئے، اور ہم یہ بات کہتے کہ ہمارا گروپ اگرچہ ہماری بات کوئی حیثیت کی حامل لگے لیکن پھر بھی ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے ہم یہ بات کہتے گئے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو جلد از جلد رہا کیا جائے اور جو گستاخ واقعی میں گئے ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، اور جو عقیدہ اہل سنت بیان کر کے عوام کی اصلاح کر رکھا گئے اس اشرف آصف جلالی کو جلد از جلد رہا کیا جائے، اور جو لوگ اپنی کم علمی کی بنیاد پر
اور جہالت کی بنیاد پر جو مخالفین کا ساتھ دے رہے ہیں، میں امام اہل سنت کے ان اشعار کے ذریعے نے آگاہ کر رکھا ہوں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی گے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی گے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے گے، تیری گٹھڑی تاکی گے اور تو نے نیند نکالی گے، یہ جو تجھ کو بلاتا گے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی گے، سونا پاس گے سونا بند گے، سونا زہر گے اٹھ پیارے، تو کہتا گے نیند گے میٹھی تیری مت ہی نرالی گے، اور فرماتے گئے کہ دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ کے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بالی گے، شہد دکھا گے زہر پلا گے، قاتل ڈائن شوہر کچھ اس مردان پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بالی گے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے گے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں گے، اپنا ہاتھ ہی خالی گے، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی گے۔ اور میرے پیر و مرشد حضور سیدی سندی آقائی مولائی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کہ ان اشعار کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں، دیکھیے سنیں کہ یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے گے زندگی کے لیے، جینا مرنا گے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت میں قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واگے ہر ایک قادری کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔